أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في مقام آخر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق صدق الله العلي العظيم ہماری سب کی تعریفات تسبیحات بابرکت کلمات عقید اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے جو ذات اعلیٰ و بالا ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک مبرہ اور منزہ ہے درود و سلام ہو میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر رحمت کائنات رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین تاجدار حرمین نبیوں کے امام رسولوں کے سرتاج آمینہ کے جان عبداللہ کے لخت جگر جناب امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کو عرش والے رب عظیم نے ہم سب کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ اسوہ حسنہ اور اسوہ کامل بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، دین اسلام وہ دین ہے جس نے ہماری زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی ہے، معاشی لحاظ سے بھی اور اسی طرح عبادات کے لحاظ سے تو ہے ہی،
معاملات کے لحاظ سے الغرض ہمیں وہ پیغام دیا ہے اور ہمیں وہ نعمت ملی ہے اس دین کے ذریعے سے جو کسی اور امت کو نہ مل سکی۔ باقی ادیان اپنے اپنے دور میں جو انبیاء کرام جو شریعت لے کر آئے وہ برحق تھے، مگر دنیا کے اندر بہت سارے باطل مذاہب بھی ہیں۔ ان باطل مذاہب کو اگر سامنے رکھا جائے اور ان کے اندر پائی جانے والی خرافات کو سامنے رکھا جائے تو ایک سچا مسلم اور سچا مومن بے ساختہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے ہمیں وہ دین دیا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اور اس دین پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ جو شخص اس کے اندر کمی بیشی کرتا ہے، جو شخص اپنی رائے واضح نصوص واضح دلائل کے ہوتے ہوئے رکھتا ہے، وہ اپنی فکر کرے گویا کہ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو برحق نہیں سمجھا اور مکمل نہیں سمجھا، دین کو نعمت نہیں سمجھا۔ اس کی یہ ایمانی کمزوری اور بلکہ ایمان سے محروم وہ بد نصیب دنیا آخرت میں ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ آج ایک سبق ہم سیکھنا چاہتے ہیں، میں بھی اور آپ بھی۔ وہ ایک بنیادی سبق ہے، عام موضوعات اور عام گفتگو سے ہٹ کر، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ جن کو ہم حدیث کہتے ہیں، حدیث کے حوالہ سے چند ایک عام فہم معلومات جو بہت سارے لوگوں کو آتی بھی ہیں، وہ بھی سمجھانا چاہتے ہیں، اس کو دہرانا چاہتے ہیں، کیونکہ حدیث کا علم وہ علم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، نزل اللہ امرأ سامع مقالتی حافظها ووقعها وأداها، اس طرح کے الفاظ کہ جس نے اللہ اس کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں آپ کی دعا ہے قیامت تک کے آنے والے ان خوش نصیبوں کے لیے جو آپ کا فرمان سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں، لوگوں تک منتقل کرتے ہیں۔ وہ فرمان ایک ہو تب بھی، وہ فرمودات عالیہ زیادہ ہو تب بھی، جتنا وہ زیادہ کرے گا، جتنا وہ زیادہ نشر کرے گا، جتنا وہ زیادہ اس کو یاد کرے گا، اسے اتنا ہی زیادہ پیارے نبی کی دعائیں میسر آئیں گی، وہ اللہ کی رحمت کی لپیٹ میں آتا چلا جائے گا۔ محدثین آج سے صدیاں پیچھے چلے جائیں اور اصحاب رسول پاک میں تابعین، تبع تابعین، مفسرین اور محدثین، کبار محدثین جن کا سکہ پوری دنیا میں جن کی سند چلتی تھی، وہ ان میں سے اکثر وہ ہوتے تھے جو حافظ قرآن ہوتے تھے۔ اس دور میں حافظ اس شخص کو کہا جاتا تھا غالباً جسے 1,00,000 یا اس سے زیادہ حدیثیں یاد ہوتی تھی۔ قرآن کے تو وہ سارے حافظ ہوتے تھے، اکثر حافظ ہوتے تھے، لیکن اس دور میں یہ اصطلاح تھی کہ جس کو لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں یاد ہوتی تھی اس کو کہتے تھے یہ حافظ ہے۔ اگرچہ قرآن کریم یاد کرنے والا تو اس سے بھی بڑے مقام والا ہے، وہ حافظ قرآن، اس کا بڑا شان اور مقام ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اس قرآن کے مطابق چلنے والا بھی ہو، صرف توتے کی طرح چند بول رٹ لینے، یاد کر لینے، سال کے بعد مصنع سنا لینا اور زندگی قرآن کے خلاف ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے حافظ قرآن کا۔ ایسا حافظ قرآن والدین کے لیے قطعاً سفارشی نہیں بنے گا۔ میں اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس دور میں اکثر حافظ قرآن ہوتے تھے۔ یہ تو عام معمول تھا، جیسے ہمارے یہاں اسکولوں کی تعلیم عام ہے نا، دین کی تعلیم کی طرف ہمارے یہاں اہمیت اور اس کو ویلیو نہیں دی جاتی، جبکہ ہمارا مقصد ہی یہی ہے۔ ایم فل، پی ایچ ڈی اور ایم اے بی، یہ عام تعلیم ہے۔ ایسے اس دور میں حافظ قرآن عام ہوتے ہیں، اگرچہ آپ بھی بڑی حافظوں کی تعداد ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے
مسجدیں کم ہیں، حفاظ کرام زیادہ ہیں، ہر کوئی کہتا ہے میرا اس مسجد میں نمبر لگ جائے، میں اس مسجد میں مصلی سنا دوں، مجھے یہ سعادت حاصل ہو۔ لیکن اس دور میں اس سے بھی زیادہ تعداد ہوتی تھی، اور حافظ اس کو کہا جاتا تھا جو قرآن کے ساتھ ساتھ لاکھوں حدیثیں یاد کرتا تھا، اس کو حافظ کہتے ہیں۔ حدیث کی بڑی فضیلت ہے، اور حدیث یاد کرنے والے حافظ کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے نبی کی دعائیں ہیں اس خوش نصیب کے لیے۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم آپ کی صحبت کو حاصل نہیں کر سکے، ہم آپ کی محفل کا حصہ تو نہیں بن سکے، ہم آپ کی دعوت کو نہیں کر سکے، ہم آپ کے رواب دہن کو برکت کے طور پر نہ لے سکے، ہم آپ کے بوئے مبارک، ہم آپ کے ناخن اور آپ کے جسم جسد اطہر سے نکلنے والا وہ پسینہ جسے خوشبو کہا جاتا ہے، دنیا کے لوگوں کی کتنا بھی بڑا کوئی صاحب علم اور صاحب عمل نہ ہو، عمل بھی ہو، اس کے پسینے سے بدبو آتی تھی۔ اللہ نے محمد کے پسینے میں خوشبو رکھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا پورا جسد باعث برکت تھا، باعث رحمت تھا۔ ہم ان چیزوں سے محروم رہے، لیکن ایک بات ہے، وہ سعادت ہمیں بھی حاصل ہے۔ وہ کیا ہے؟ پیارے نبی کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ۔ آپ نے جو امت کے لیے دعائیں کی ہیں، ان دعاؤں کے ہم مصداق بن سکتے ہیں، اور آپ کی ان احادیث اور سنتوں کو اپنا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محب بن سکتے ہیں۔ یہ سعادت تو قیامت کی دیواروں تک کے لیے حاصل ہے۔ جب ہم حدیث رسول پڑھتے ہیں، ہم سیرت النبی پڑھتے ہیں، تصورات کی دنیا میں کہ انسان ایسے لگ رہا ہے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی رہنمائی فرما رہے ہیں، آپ ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں، آپ ہمیں کسی وحشت ناک منظر سے ڈرا رہے ہیں، غلطیوں پر تنبیہ فرما رہے ہیں، اور آپ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، اور آپ ہمیں دین سکھا رہے ہیں۔ آج بھی سچے دل کے ساتھ اور خالص نیت کے ساتھ بندہ حدیث پڑھنے بیٹھ جائے، سیرت طیبہ کا سبق لینے بیٹھ جائے، قرآن کریم کی تلاوت شوق ذوق سے اس کے لیے بیٹھ جائے، تو وہ محظوظ ہوتا ہے۔ اس کو دنیا کے اندر لذت اور چاشنی نہیں نظر آتی، اس کو لذت اور چاشنی نظر آتی ہے کتاب اللہ میں نظر آتی ہے، حدیث رسول اللہ میں نظر آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، یہ جو ہم ایک حدیث لفظ ہے، ایک سنت ہے، دو الفاظ ہیں۔ حدیث اور سنت ایک اعتبار سے دونوں مترادف ہیں، جسے ہم کہتے ہیں سیملر، مترادف ہیں، یعنی دونوں کا تعلق پیارے نبی کی ذات سے ہے۔ حدیث کا تعلق بھی پیارے نبی کی ذات سے، سنت کا تعلق بھی پیارے نبی کی ذات سے۔ سنت اس عمل کو کہتے ہیں، اس طریقے کو، اس پریکٹیکل کو جو آپ محمد مصطفیٰ نے کیا ہے، اور حدیث آپ کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ۔ یہ دونوں کا تعلق حدیث اور سنت کا پیارے نبی کی ذات سے ہے، اسی لیے کئی ایک اعتبار سے اسے مترادف بھی کہا جاتا ہے۔ البتہ حدیث آپ کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ، اور سنت آپ کا عمل۔ ہم اہل حدیث بھی ہیں، ہم اہل سنت بھی ہیں، ہم حدیث پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم سنت پر بھی ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ کاش کہ ہم صحیح معنوں میں اہل حدیث بن جائیں، کاش کہ ہم صحیح معنوں میں اہل سنہ بن جائیں۔ یہ القابات، یہ الفاظ بڑے بابرکت ہیں، مگر جب ہم عملی طور پر اس میدان میں اتریں گے تو تب ہم اہل حدیث یا اہل سنہ کہلائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے۔ فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن ایک بندہ وہ اپنے اوپر لیبل لگائے نہ لگائے، اگر وہ حدیث اور سنت کا دل داتا ہے اور اس کا شوق اور ذوق ہے، اور پیارے نبی کی ایک ایک ادا کو اپنانے والا، آپ کے ایک ایک الفاظ کو سمیٹنے والا، دلوں میں جگہ دینے والا، وہ حدیث کا اہل ہے، وہ سنت کا اہل ہے۔ دنیا اسے کہے نہ کہے، وہ کہلائے یا نہ کہلائے، وہ اہل حدیث بھی ہے، اہل سنہ بھی ہے، سچا مسلم اور سچا مومن ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ حضرات گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات جسے حدیث کہتے ہیں، حدیث کی 3 اقسام ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اسکول و کالجز میں ایف اے کی اسلامیات میں
یہ جنہوں نے ایم فل کیا بی ایڈ انہوں نے زیادہ ماشاءاللہ پڑھا ہوگا نا، تو یہ ساری چیزیں بنیادی معلومات موجود ہیں، پڑھ رکھی ہیں کہ ایک قولی حدیث ہوتی ہے، دوسری فعلی حدیث ہوتی ہے، تیسری تقریری حدیث ہوتی ہے۔ قولی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، اس کی مثال کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البزاق فی المسجد خطیئۃ وکفارتها دفنها، 415 نمبر صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ، اس کی تلافی، اس کی معافی اس کو دفن کرنا ہے۔ ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے نا کہ مسجد نبوی کی دیوار پر ایسے بلغم لگا ہوا تھا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے پہنچایا جا سکتا۔ یہ قولی حدیث کی میں نے مثال دی ہے کہ مسجد کے اندر تھوکنا گناہ ہے اور اس کی تلافی اور اس کا کفارہ اس کو دفن کرنا، یہ قولی حدیث ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ۔ اگلی ہے فعلی حدیث، یعنی جس پر آپ نے پریکٹیکل کیا ہے، اسے فعلی حدیث، آپ کا فعل، آپ کا عمل، اس کی کئی ایک مثالیں ہیں۔ یہ نماز کا طریقہ ہے، یہ نماز کا طریقہ ہے، یہاں سے لیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج کا طریقہ ہے، زکوٰۃ کا حکم قرآن میں ہے، نماز کا حکم، حج کا حکم، جہاد کا طریقہ، سارا طریقہ اس کی تفصیل، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، تشہد کیسے بیٹھنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہو تو تشہد کی حالت کیا ہوگی، 4 رکعت نماز پڑھنی ہو تو تشہد کی حالت کیا ہوگی۔ الغرض یہ نماز کے سارے طریقے، اذان کا طریقہ اور اسی طرح حج کے ارکان، اس کی مکمل تفصیل اور ادائیگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پریکٹیکل کر کے دکھایا، اور آپ نے فرمایا تھا خذوا انی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے۔ یہ ہے آپ کا فعل، اسے کہتے ہیں فعلی حدیث۔ ایک ہے تیسرے نمبر پر تقریری حدیث، کہ وہ عمل جو آپ نے نہ خود کیا نہ آپ نے اس کے کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، رضامندی کا اظہار فرمایا، اسے کہتے ہیں تقریری حدیث۔ اس کی مثال یہ ہے حضرت ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا، جو آپ کی زندگی کے بعد سب سے آخر پہ وفات پانے والی آپ کی زوجہ محترمہ۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور بھی آپ کی بیویاں یا عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، تو ایسے سب کے متعلق، سب گو کو کہتے ہیں، یہ گو ایک جانور ہے نا، چلتا پھرتا ہے، اڑتا ہے، درختوں پہ بھی چڑھتا ہے، یہ سب کے متعلق، گو کے متعلق کہ گو جو ہے کاربن پکائے گئی، سامنے اس کا تذکرہ کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ خاموش رہے۔ آپ کی خاموشی دیکھ کر، آپ کا انداز دیکھ کر امہات المومنین نے، دیگر سائلین نے سوال کیا کیا یہ گو حرام ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاموش رہنا جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ آپ رضامند ہیں، آپ نے خود نہیں کھائی، کوئی بات نہیں۔ یہ لسن ہے نا، لسن کے بارے میں بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لسن کھایا گیا تو آپ خود نہیں کھاتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن میں پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے طبی چیزیں، طبی چیزوں کے بارے میں شریعت نے ہمیں پابند نہیں کیا۔ ایک بندہ گوشت کھانا چاہتا ہے، دوسرے کو گوشت موافق نہیں ہے، وہ اس سے پسند نہیں ہے، نہ کھائے۔ وہ لازمی تو نہیں کہ وہ لازمی کھائے گوشت، پیارے نبی نے کھایا۔ یہ طبی چیزیں ہیں، اس کے متعلق شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور آپ کی سیرت طیبہ سے پتہ چلتا ہے ایک تشریعی امور ہیں اور ایک تدبیری امور ہیں، ایک اجتہادی امور ہیں، چوتھے طبعی امور ہیں۔ تشریعی امور اس کی ہم پابند ہیں۔ نماز جیسے پیارے نبی کی بڑی، ویسے ہم نے پڑھنی ہے، کسی اور کا طریقہ فالو کریں گے تو گمراہ ہو جائیں، چاہے وہ کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، کتنا بڑا امام کیوں نہ ہو۔ تشریعی امور میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پابند ہیں۔ تدبیری امور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول سے مشورہ کرتے تھے کہ جنگ جانی ہے، فوجی دستہ جانا ہے، کس جگہ کس کو مقرر کیا جائے، اگر کوئی صحابی بہتر رائے دیتا تھا آپ اس پر عمل کر لیتے تھے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، پیارے نبی آپ سے مشورہ کر لیا کریں۔
مشورے میں خیر ہوگی. ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا, پیارے نبی کو اس کا حکم دیا گیا, ہمیں پابند کیا گیا کہ آپ مشورہ کیا گیا. یہ تدبیری امور ہے. تشریعی امور میں ہم مکمل طور پر پابند ہیں پیارے نبی کے عمل کے, آپ کی شریعت کے, آپ کی بات کے. اور آپ نے قرآن کریم کی کئی ایک آیات کی تفسیر خود بیان فرمائی اور کئی ایک آیات کی آپ کے موجودگی میں اور آپ کے بعد میں بھی حضرت عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن تھے انہوں نے بیان فرمائی. حضرات گرامی, میں عرض کر رہا تھا ایک قولی حدیث ہے, ایک فعلی حدیث ہے, تیسرے نمبر پر تقریری حدیث ہے. آپ نے گو کھائی, قسم کی مثال میں نے دی, آپ نے گو نہیں کھائی, قسم آپ نے نہیں کھایا, لیکن اصحاب رسول نے یہ دونوں چیزیں کھائی ہیں, آپ اس کو سامنے دیکھ رہے ہیں. اگر حرام ہوتا یا اس کے اندر کوئی شک و شائبہ ہوتا, پیارے نبی فوراً روک دیتے تھے. کیوں آپ اپنے نواز سے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کو روکتے تھے کہ یہ صدقے کی کھجور ہے, پھر نکال دو, باہر نکال دو, یہ صدقے کی کھجور ہے. آپ کو تو حرام دیکھنا بھی گوارا نہیں تھا. غلط چیز ہوتی ہے تو پیارے نبی روکتے تھے. تو یہ تقریری حدیث. حدیث کی تین مشہور اقسام ہیں, ایک قولی ہے, ایک فعلی ہے, ایک تقریری ہے. اس کی مثالیں کئی ایک اور بھی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں. اسی طرح تقریری حدیث کی ایک مثال وہ بھی ہے. ایک فوجی دستہ پیارے نبی نے جنگ کے لیے بھیجا. وہ فوجی دستہ جو تھا, ان کا جو امام تھا سفر میں نمازیں پڑھانے والا جو امام مقرر کیا تھا, وہ جب اس نے نماز میں قرات کرنی, کوئی نہ کوئی سورت یا آیت مبارکہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص میں کی ہر نماز میں اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی لازمی وہ امام صاحب کو صحابی رسول کی تلاوت کرتے. اب آپ نے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا, نہ آپ نے ایسا بار بار کیا ہے کہ آپ نماز کی ہر رکعت میں بار بار, لیکن جب آپ کے سامنے ذکر کیا گیا, آپ نے بلایا, اس کو کہا آپ کی مقتدی شکایت کر رہے ہیں, کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے, یہاں اللہ کی توحید کی بات نہیں ہے, یہاں اللہ کی تعریف ہے. پیارے نبی نے خاموشی اختیار فرمائی, اور آپ کا خاموشی اختیار فرمانا اسے تقریری حدیث کہتے ہیں. آپ مجھ نے کہا اللہ کے رسول مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے, آپ نے کہا مجھے یہ محبت جنت میں لے جائے. یہ تقریری حدیث کی میں نے تیسری ایک مثال اور دی. قولی حدیث, فعلی حدیث, تقریری حدیث. اب آگے بڑھیے, میں آخر میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اہل سنت بھی وہ بھی حدیثیں پیش کرتے ہیں, قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں, دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, اہل حدیث ہیں, اہل تشیع ہیں, سارے قرآن سے استدلال کرتے ہیں. ہم جائیں کدھر, ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. بھائی یہ بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ دین کو سمجھو, سیکھو. دنیا سیکھنے کے لیے پاپڑ بیلتے ہو, دنیاوی علوم و فنون کے لیے, ڈگریوں کے لیے دن رات ایک کرتے ہو, لیکن دین سمجھنے کے لیے ہمیں سمجھ نہیں آتا. اب مثال ایک ہی عرض کرتی ہے, چند دن پہلے ایک بحث چلی تھی 15 شعبان کے حوالے سے, کہ 15 شعبان کی رات جو ہے یہ شب بیداری, اس کی کیا اہمیت ہے شریعت کی روشنی میں. اب جو بند احباب ہیں وہ اکثریت تقریباً ان کی وہ کہتے ہیں 15 شعبان کی کوئی خاص فضیلت بالکل نہیں ہے, یا کچھ نہ کچھ مانتے ہیں, زیادہ تر وہ انکار کرتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کا ویڈیو کلپ آپ نے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا, وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے عجیب بدعات بنا رکھی ہیں, 15 شعبان کے نام سے عجیب رنگ دے رکھے ہیں, عبادات کے عجیب طریقے. یہ کچھ میرے نبی سے ثابت نہیں تھا, یہ اصحاب رسول سے ثابت نہیں تھا. دوسری طرف ہمارے بریلوی علماء کہتے ہیں بڑا کچھ ثابت ہے. اب سنیے, حدیث سیکھنے کے لیے اصول حدیث سمجھنا ہوگے, قرآن کی تفسیر سیکھنے کے لیے اصول قرآن سیکھنے ہوں گے, اصول تفسیر. جیسے آپ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے, میتھ سیکھتے ہیں اس کے اصول ہیں, کیمیا اور کیمسٹری سیکھتے ہیں اس کے اصول ہیں, فزکس کے اصول ہیں, بایو کے اصول ہیں, منطق کے اصول ہیں, حاضر قیاس کے سب کے اصول ہیں. اسی طرح حدیث کے بھی اصول ہیں, اور وہ مسلمہ اصول ہیں تمام مقام پہ فکر کے نزدیک. یہ قولی حدیث ہے, یہ فعلی حدیث ہے, یہ تقریری حدیث ہے, حدیث کی اصطلاح, یہ ضعیف حدیث ہے, یہ من گڑھتے ہیں, یہ مرسل ہے, یہ موضوع ہے, یہ مرفوع ہے. عامت الناس کو چلو بہت لمبی بحث میں ہم نہیں جاتے. اب یہ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں 15 شعبان کے حوالہ سے, 15 شعبان کی رات کی شب بیداری اور اگلے دن کے روزے کے حوالہ سے اس طرح کی روایات ملتی ہیں, لیکن وہ ساری کی ساری سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے.
جس کی بنیاد پر مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا ہے کہ یہ پیارے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ اب بھائی اس کو سیکھو، سمجھو صحیح حدیث کون سی ہوتی ہے، ضعیف حدیث کون سی ہوتی ہے۔ اگر شک و شبہ والا کوئی عمل ہوا اور اللہ رب العزت کے اس عمل کی کوئی ویلیو نہیں، جو عمل پیارے نبی سے ثابت نہیں ہے، اور اس کو دین کا رنگ دیا جائے اور منسوب کیا جائے پیارے نبی کی طرف، بڑے سخت الفاظ ہیں۔ پیارے نبی نے خود فرمایا جو بات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی اور کوئی شخص کہے کہ یہ محمد مصطفیٰ نے فرمائی ہے، وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، وہ بات کتنی اعلیٰ بھی کیوں نہ ہو۔ میں نے کئی ایک مثالیں اس طرح کی پہلے بھی دی ہیں، علم حاصل کرو خاطر میں چین جانا پڑے، یہ حدیث نہیں ہے، بات ٹھیک ہے، کسی دانشور کا قول ہے، حدیث نہیں۔ علم کے بارے میں اور بڑی احادیث ہیں، یہ حدیث نہیں ہے۔ آپ خود غور کریں، چین ریاست کب وجود میں آئی؟ میرے محبوب کے دور میں چین ریاست موجود تھی یا نہیں؟ یہ مملکت وجود میں آئی تھی یا نہیں؟ باتیں سامنے آ جاتی ہیں، سیکھیں سمجھیں۔ 15 شعبان کی فضیلت نہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے، وہ لیلۃ القدر کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور وہ کب آتی ہے؟ وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ اس لیے ہم سیکھیں یہ حدیث کے لیے بنیادی چھوٹے چھوٹے اصول۔ بھائی سند کسے کہتے ہیں؟ سند اسے کہتے ہیں کہ حدثنا آمش، حدثنا ابو سفیان، اخبارنا فلان فلان، یہ ایک واسطہ ہے، یہ کہ جو آپ نے مجھ سے سنی، میں نے اپنے استاد سے سنی، اسے کہتے ہیں سند۔ ایک ہوتا ہے متن، متن اسے کہتے ہیں جو پیارے نبی کے الفاظ ہیں، جیسے آپ نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام، یہ متن ہے۔ جو پہلے میں نے عرض کیا، آپ میرا حوالہ دے رہے کہ میں نے کہا ایسا بھی سنا، آپ نے سنا، میں نے کہا میں نے استاد سے سنا، یہ اصول و ضوابط ہیں۔ تو قولی حدیث، فعلی حدیث، تقریری حدیث، یہ 3 حدیث کی مشہور و معروف اقسام ہیں۔ یہ ایک تو میں نے عرض کیا، ابھی باتیں اور بھی کافی ساری تھیں۔ ایک حدیث قدسی ہوتی ہے، حدیث قدسی وہ اللہ رب العزت کا فرمان ہوتا ہے، الفاظ پیارے نبی کے، مطلب مفہوم اللہ رب العزت کا، وہ قرآن کا حصہ نہیں ہوتا، اس کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی، اسے حدیث نبوی نہیں کہتے بلکہ حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی جیسے مشہور حدیث ہے، حدیث قدسی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اللہ رب العزت کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، دن رات اللہ اس کا خرچ کرتا ہے، یعنی اللہ لوگوں میں بانٹتا ہے، تو اللہ کے خرچ کیے ہوئے سے کمی نہیں آتا۔ حدیث قدسی کی ایک اور مثال سنیں، آپ نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان سے زیادہ قریب ہوں، اور جب بندہ مجھے تنہائی میں پکارتا ہے، یاد کرتا ہے، میں بھی اسے یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے، میں اس سے پاکیزہ اور بڑی فرشتوں کی مجلس میں ذکر کرتا ہوں۔ اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی قرآن کا حصہ نہیں ہوتی، لیکن بات اللہ رب العزت کی ہوتی ہے، اور پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا۔ ایک حدیث نبوی ہے، ایک حدیث قدسی ہے۔ حدیث نبوی کا تعلق پیارے نبی کی ذات سے ہے، حدیث قدسی کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بات کرتے تھے، خیر والی کرتے تھے، آپ کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ آئیں پیارے نبی کی سیرت پڑھیں، آپ کا کردار پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں، ان کو دل میں جگہ دیں، اور پیارے نبی کی دعاؤں کو حاصل کیجئے۔ آپ نے فرمایا تھا جس نے میرا فرمان سنا اور اسے یاد کیا اور اسی طرح، یعنی کہ بغیر لگی ٹپی لگانے کے، بغیر اس کو الفاظ کی کمی بیشی کے آگے لوگوں میں منتقل کرتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے۔ یہ حدیث کی اہمیت ہے۔ آج دنیا کے اندر حدیث کا انکار کرنے والا گروہ وہ ایک بہت بڑی شکل اور بہت بڑا ایک وجود بنا چکا ہے۔ آج الہاد، سیکولرزم اور اسی طرح لبرلزم، کئی ایک فتنے ہیں،
مسلمہ کو چاہیے کہ اس دین کے ساتھ جڑ جائے جو دین پیارے نبی اپنے صحابہ کو دے کر گئے ہیں.